حقوق خلق پارٹی کی زیر اہتمام فلسطین اور غزہ کی عوام پر اسرائیل کی جانب سے جاری مظالم کی مذمت کے لیے لاہور کے لبرٹی چوک میں یکجہتی مظاہرہ کیا گیا۔ یہ احتجاج غزہ میں الاحرار ہسپتال پر حالیہ بمباری کے خلاف غم و غصے کا احتجاجی اظہار ہے، جس کے نتیجے میں 500 بے گناہ شہری ہلاک ہوئے تھے۔ حقوق خلق پارٹی فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ اسرائیلی نسل پرستی کے خلاف ہر قسم کی مزاحمت فلسطینیوں کو روزانہ درپیش ظلم و ستم اور تشدد کا جائز جواب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں پائیدار امن اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک اسرائیل اپنے آباد کار نوآبادیاتی توسیع کو ختم نہیں کرتا اور 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس نہیں آتا۔ الاحرار ہسپتال پر بمباری بین الاقوامی انسانی قوانین کے صریح خلاف ورزی ہے اور یہ خطے میں اسرائیل کی جانب سے طاقت کی غیر متناسب اور اندھا دھند استعمال کی دل دہلا دینے والی یاد دہانی ہے۔ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بین الاقوامی برادری فلسطینیوں کے حقوق اور زندگیوں کے تحفظ اور تشدد اور مصائب کو ختم کرنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات کرے۔ حقوق خلق پارٹی کا ماننا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے عالمی یکجہتی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم دنیا بھر کی ترقی پسند قوموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسیوں کے خلاف متحد ہو جائیں، جس کی وجہ سے فلسطین اور غزہ میں بے پناہ مصائب اور تباہی ہوئی ہے۔ تمام امن پسند افراد اور تنظیموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل کر اس بحران کی منصفانہ اور دیرپال کے لیے مل کر کام کریں۔ بالکل جی، پوری دنیا میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ہسپتالوں پہ بمباری کی ہے، نہتے شہریوں پہ بمباری کی ہے، محاصرہ کیا ہے۔ آج چیلنج ہے اب پوری دنیا کے عوام کے لیے کہ کیا ان کے ضمیر آج بھی زندہ ہیں کہ نہیں۔ اگر تو اس پہ بھی عوام نہیں نکلتی تو پھر ہم مر چکے ہیں۔ آج انسان ہونے کا، زندہ ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ فلسطین کے لیے آواز اٹھاؤ۔ پریشر یہ بنا ہے کہ محمود عباس جو فلسطینی صدر ہیں انہوں نے جو بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی طرح عمان نے اور کئی اور ممالک نے کہا ہے کہ اسرائیلی ایمبیسڈر نکلے۔ کولمبیا ایک ملک ہے لاطینی امریکہ میں، اس نے اسرائیلی سفیر کو نکال دیا اپنے ملک سے۔ تو کئی جگہوں پہ یہ پریشر بن رہا ہے اور یہ حکومتوں کی وجہ سے پریشر نہیں ہے، یہ عوام کی وجہ سے پریشر ہے۔ سڑکوں پہ جو پریشر بن رہا ہے اس کی وجہ سے اسرائیل والے خوفزدہ ہیں، اور آپ دیکھیں وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ محمد رضوان کی ایک ٹویٹ کی وجہ سے پوری ان کی ریاست ہل گئی۔ یہ ان کی حیثیت ہے، یہ ان کی اوقات ہے۔ پرامن جدوجہد سے حل نکلے گا۔ جب آپ جدوجہد کریں، لیکن جدوجہد قربانی بھی مانگتی ہے، خون بھی مانگتی ہے، جدوجہد کے بغیر آزادی نہیں ملتی۔ دیکھیے، یہ مظاہرے اس لیے نہیں ہو رہے کہ اسرائیل یا یو این یا امریکہ پہ اثر ہو۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہر انسان کا فرض بنتا ہے وہ بچہ مسلمان ہے، یہودی ہے یا جو بھی ہے جس کو مار دیا جائے، جو کہ ہوا ہے۔ 500 سے زیادہ تو بچے ایک ہاسپٹل میں مرے۔ تو آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ انسانیت کے نام پہ اکٹھے ہوں۔ جہاں تک ایک صہیونیت کی سوچ ہے، وہ ہے قبضہ گیروں کی سوچ، اس سے بھی ہمیں اتنی ہی نفرت ہے۔ اس کو جتنا ہم برا کہیں گے وہ کم ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوگا یہ مجھے نہیں معلوم۔ ہم تو یہاں بنیادی طور پہ یہ کہنے کے لیے اکٹھے ہیں کہ یہ ختم کرو، بند کرو یہ بکواس، بیٹھ کے آرام سے مسئلہ حل کریں۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جنگ میں جہاں سے بھی کوئی مرتا ہے کسی ماں کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، چاہے میری کا ہو یا آپ کی ہو۔ دیئرفور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل کیا جائے، اور یہ جو قبضہ گیر گروپ ہیں، چاہے وہ صہیونی اسرائیلی ہیں جو بھی ہیں، ان کے خلاف ایک پوزیشن ہے۔ اس کو فوری طور پہ بند کرنا چاہیے۔ اس میں جن دو بڑے سپر پاورز کے آپ نام لے رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ، اس نے تو کل یو این میں وہ ویٹو کر دیا۔ ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہاں فلسطین میں معصوم مر رہے ہیں یا مظلوم مر رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے، اگر یہاں پہ کل کو کسی کے بھی ساتھ ظلم ہو، ہمیں ظلم کے خلاف بولنا، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کو فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، عرب ورلڈ کو فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا، لگ پتہ جائے گا۔ جس طرح اس وقت دنیا میں اور خاص طور پہ عرب دنیا میں ہنگامے ہو رہے ہیں فلسطین کی حمایت میں، جس سے دنیا میں ضرور تبدیلی آئے گی اور مثبت تبدیلی آئے گی۔ ان کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، یہ ظلم کرنا ناجائز ہے۔ اثر ہو یا نہیں ہو، ہماری جو نظریہ ہے اور ہماری جو خواہش ہے کہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بند ہو، وہ تو ہم کم از کم اظہار کریں نا اس کا۔ وہ لوگ کس کی بات سنتے یا نہیں سنتے، لیکن انہیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ ہیں جو ان کے جو کارکردگی ہے اس سے بہت ناخوش ہیں اور ان سے غصے ہیں،
اور اس کو بند کروانا چاہتے ہیں. تو یہ حکومتیں سنتی ہیں نہیں سنتی ہیں، لیکن ہمارے جو احساسات ہیں ان کا اظہار ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا اسی کا اظہار ہے. من ہاتھ جب ہی نکلے گا جب اسرائیل یہ سمجھے کہ لوگوں کو آپ کو مل کے رہنا ہوتا ہے. آپ کسی کو اپنے گھروں سے نکال کے خوش نہیں رہ سکتے، اور لوگوں کا غصہ کبھی کبھی تو باہر نکلے گا. لاوا پھٹتا ہے، اس وقت یہ لاوا پھٹا ہے. اب وہ کتنا ہی مار لیں لوگوں کے جذبات تو نہیں ختم ہوں گے، غصہ اور بڑھے گا، کڑواہٹ اور بڑھے گی. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی جو کانفلکٹ ہے وہ تضاد ہے، اس کا حل بیٹھ کے بات چیت کرنا ہے. کوئی بھی تضاد ملٹری کا حل کوئی نہیں ہوتا ہے، جو زور اور زبردستی سے کوئی حل نہیں ہوتا. آپ کو اگر امن سے رہنا ہے تو بات چیت کر کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھتے ہوئے. کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. ہماری تو پوری کوشش ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے. جو دیکھیں وہاں کی جو ہاسپٹل ہے جنگ کے دوران پہ یہ بھی اپنا منع ہوتا ہے کہ ہاسپٹل کے اوپر حملہ بمباری نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہاں کے بچوں کو جو جس طرح سے بمباری کر کے مارا گیا، شہید کیا گیا، یہ بھی ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. لیکن کوشش ہے کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اپنا بمباری ہو رہی ہے ختم کی جائے. یہ ہم لوگ اپیل کرتے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.